باخبر سویرا میں بارہا بلکہ اب تو آئے دن اس ایشو کو ہم ریز کرتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ کراچی کے تعلیمی اداروں میں منشیات فروخت ہو رہی ہیں۔ منشیات جیسی لعنت سرایت کرتی اب ہمارے بچوں کے میں کہتا ہوں کہ اتنی ایکسیسیبل ہو گئی ہے، اتنی ایکسیسیبل ہو گئی کہ 5th گریڈ کے بچے کو پتہ ہے کہ یہ فلاں گولی کس کلر کی ہے تو اس کا کیا مقصد ہوگا، فلاں چیز اگر اس کلر کی ہے تو اس کا کیا مقصد ہوگا۔ اور آپ سوچیں کہ ایڈیبلز اور براؤنیز اور لالی پاپس اور پتہ نہیں کس یس کوکیز بھی، یعنی کہ ان کو ایسے پریزنٹ کیا جا رہا ہے کہ پتہ بھی نہیں چلتا جی کہ منشیات ہوں گے، اور اتنا زیادہ مختلف نام، عجیب و غریب قسم کے فینسی نام بھی آ گئے ہیں، مختلف قسم کی یہ فارم میں اویلیبل ہے۔ اچھا، طالبات تک ایکسس بڑی آسان ہو گئی ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ بڑے بڑے نیٹ ورک جو ہیں وہ بے نقاب ہو رہے ہیں۔ اب آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ ہم نمبر بھول گئے کہ کتنے نیٹ ورک ماضی میں بے نقاب ہوئے، اور وہ اس طریقے سے اب تو اسٹوڈنٹ، اسکول کے اسٹوڈنٹس ہوں، کالج کے اسٹوڈنٹ ہو۔ تو کراچی کا علاقہ ہے شاہ لطیف، یہاں پر کارروائی کی گئی اور ملزم احمد علی کو گرفتار کیا گیا، جو نہ صرف اسکول اور کالجز میں منشیات سپلائی کرتا تھا بلکہ اس نے جدید طریقہ اپناتے ہوئے، ظاہر ہے آن لائن آج کل ایک طریقہ ہے جدید، ڈیلیوری سروسز شروع کی ہوئی تھی، اور میڈیسن کے ڈبوں میں، یعنی کہ جو ادویات ہیں ان کے ڈبوں کے ذریعے منشیات کی ترسیل کا ایک خفیہ نیٹ ورک بنائے رکھا تھا، اور کارروائی کے دوران 1 کروڑ روپے سے زائد مالیت کی منشیات برآمد ہوئی، جن میں 750 سے زائد پتہ نہیں ڈانسنگ پلز ہیں، آئز ہے، ویڈ ہے، نہ جانے کیا کیا نام ہے جو سامنے آئے۔ اچھا جناب، اب یہ آپ ذرا سمجھیں، پیرنٹس کے لیے بڑا ایک لمحہ فکریہ ہے۔ آپ اگر دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے گھر میں ڈیلیوریز ہو رہی ہیں، اور کس چیزوں کی ہو رہی ہیں، خاص طور پہ دوائیوں کی، آئی ڈراپس کی، ایئر ڈراپس کی، ذرا پلیز کسی دن آپ لوگ وہ چیک بھی کریں کہ وہ اس کا نا وہ جو اوپر جو ریپ لگا ہوتا ہے، بچے کہتے ہیں جی ہماری باؤنڈریز ہیں، آپ ہمارے پارسل نہیں چیک کر سکتے ہیں۔ نہیں تو پھر وہ ایک دھرے نا، پھر اگر اس کے اندر آپ کو پاؤڈر آ رہا ہے یا اس کے اندر آپ کو گمیز آ رہی ہیں تو کھول کے چیک تو کرنا پڑے گا۔ اور بڑا ٹیکنیک ہوتی ہے یہ نا، جو آپ فار ایگزامپل اگر آئی ڈراپس ہے نا تو اس کے اوپر جو ریپ لگا رہا ہے جس میں ساری برانڈنگ ہوئی ہوتی ہے، اس ریپ کو اگر آپ اتاریں تو نیچے سے باٹل کٹ ہوتی ہے، وہ باٹل کھولیں اس کے اندر پراپر آپ کو پیکٹ ملے گا۔ اس طرح سے نظر رکھیں اپنے بچوں پہ۔ اب جدید طریقے آ گئے، آپ لوگوں کو اپڈیٹ کرنا پڑے گا، ایوالو کرنا پڑے گا۔ بالکل، چلیں جی، اس پہ مزید یہ جو نیٹ پکڑا گیا ہے کیا انکشافات ہوئے ہیں بات کر لیتے ہیں۔ ہمارے نمائندے کامل عارف ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں۔ کامل، تھینک یو سو مچ۔ کامل، ذرا مجھے بتائیے گا، اب یہ کوریئر سروس والا معاملہ نیا تو نہیں ہے، جس طریقے سے سپلائی ہو رہی تھی، ویسے یہ ٹریس کیسے ہوئے؟ جی دیکھیے، ایک تو اس کی جو ایک دم آپ نے دیکھا ہے کہ گرفتاریاں ہونا شروع ہوئی ہیں، اس کی تھوڑا سا بیک گراؤنڈ ہے۔ یہ اس گرفتاریوں سے 2-3 دن پہلے قائمہ کمیٹی کا اجلاس ہوا کراچی میں، جس کا چیئر کیا تھا فریال تالپور صاحبہ نے، اور انہوں نے اس بات کے اوپر ہمیشہ کی طرح منشیات کے اوپر بڑا سخت رد عمل دیا، اور اس کے اوپر اندر کی سٹوری یہ ہے کہ اس اجلاس میں بڑی بحث ہوئی، جس میں آئی جی سندھ سے ریلیٹڈ بھی بڑی سخت سوالات کیے گئے، اور خاص طور کے اوپر اسکول، یونیورسٹیز اور کالجز میں جو منشیات کا ریشو بڑھتا چلا جا رہا ہے اس کے اوپر کافی بحث ہوئی، اور پولیس کو جو ہے کافی آئی جی سندھ کو جو ہے سخت سوالات کا سامنا کرنا پڑا۔ اب یہ کہہ لیجیے کہ تھوڑی سی آئی جی سندھ کی سرزنش بھی ہوئی اس میں، اور پھر اس میں آئی جی سندھ نے اپنی طرف سے موقف یہ رکھا کہ صرف پولیس ہی نہیں بلکہ کراچی میں جو ہے وہ مختلف ادارے موجود ہیں جن کا اسپیسیفکلی کام جو ہے منشیات کو روکنے کا ہے، لیکن ان کو کہا گیا کہ نہیں جی، پولیس کا بیسک کام یہ بھی ہے تو پولیس نے یہ بھی کرنا ہے۔ اور اس کی بیک گراؤنڈ میں جو اسٹوری ہے وہ یہ ہے کہ حالیہ دنوں، کیونکہ یہ آن ریکارڈ نہیں ہے اس لیے میں کسی کا نام نہیں لوں گا، سندھ کی ایک اہم شخصیت ہیں اور ان کے بیٹے بھی ڈرگس کی وجہ سے استعمال کرنے کی وجہ سے انتقال کر گئے، اور ایسے کئی بیوروکریٹس کے بچے ہیں جن کے بچے جو ہیں یا تو اس لت میں مبتلا ہیں یا وہ بیماری میں مبتلا ہو چکے ہیں، یا ایک آدھ انسیڈنٹ ایسا بھی ماضی میں رپورٹ ہوا ہے جس میں کسی کے بچے کے انتقال کی خبر بھی ہم تک موصول ہوئی ہے، کیونکہ وہ آن ڈاکومنٹ نہیں ہوتا، ریکارڈ پہ نہیں ہوتا تو ہم اس کے نام نہیں لیتے۔ اچھا، اب ہم آ جاتے ہیں اس نیٹ ورک کے اوپر۔ یہ نیٹ ورک جو ہے، یہ لڑکا جو پکڑا گیا، یہ پہلے ایک موٹر سائیکل پہ رائڈر کا کام کرتا تھا خود، پھر اس کو پتا چلا ایک دن کہ یہ جو مجھے پارسل دیے جاتے ہیں مختلف جگہ سے مختلف جگہ ڈلیور کرنے کے لیے، اس میں جو ہے ڈرگز ہوتی ہے۔ جو بندہ اس کو دیتا تھا، پھر اس نے اس سے رابطہ کیا کہ بھئی یہ جب مجھ سے، اچھا یہ خود پڑھا لکھا ماسٹرز لڑکا ہے، اور اس نے جو ہے ایک جرمن لینگویج بھی سیکھ رہا تھا، اس نے جرمنی جانا تھا، لیکن کیونکہ وسائل اور پیسے اور ملٹی پلائی ہونے کی وجہ سے اس نے جب دیکھا کہ میں رائڈر کا کام کرتا ہوں، مجھے نوکری مل نہیں رہی، اور ایک جگہ سے دوسری جگہ مجھے ایک میڈیکل دوائی دے کے بھیجا جاتا ہے لیکن الٹیمیٹلی اس میں منشیات ہوتی ہے۔ جب اس کو یہ انکشاف ہوا کہ یہ اتنے دنوں سے جو میرے ساتھ کام ہو رہا ہے یہ منشیات کا دھندا ہو رہا ہے، تو اس نے اس بندے سے رابطہ کیا کہ یہ کام مجھے تم کر دو تو میں یہ سارا کام کروں گا۔ یہ آئیڈیا ہوا ہوگا نا کہ اس میں پیسے ہیں، بالکل۔ تو اس نے جو ہے وہ موٹر سائیکل رائڈر کا کام چھوڑ کے
جو پولیس والے یہ بتاتے ہیں کہ بلوچستان سے وہ گروپ آپریٹ کرتا ہے، اس کے ساتھ یہ جڑا، اس کے بعد وہ بلوچستان سے جو مختلف ہارڈ ویئر کمپیوٹر کے ہارڈ ویئرس ہوتے ہیں اس کے اندر اس کو پیک کر کے ڈرگس اس کو بھیجتے ہیں. کتنے عرصے سے کر رہا تھا یہ کچھ 6-8 مہینے سے کر رہا ہے. یہ پارسل اس تک آتا ہے وہاں سے پیک ہو کے مختلف پارٹس کے اندر، پھر یہ اس کو انہوں نے طریقہ سکھایا آن لائن ہی کہ اس کو کیسے ڈی کوڈ کرتے ہیں، پھر اس تک وہ منشیات پہنچتی ہے. یہ کیا کرتا ہے آگے مختلف دوائیوں کی جو ریپنگز ہیں ان کے اندر ان گولیوں کو لگا دیتا ہے، پیک کر دیتا ہے، اور جو آئس اور ویڈ ہے ان کو مختلف طریقے سے پیک کرتا ہے. اس کے بعد یہ آرڈر نہیں لیتا، آرڈر وہاں پہ بیٹھا ہوا کوئٹہ میں یا پاکستان سے باہر بھی سنا جا رہا ہے یہ بندہ ہوتا ہے، وہ وہاں سے آرڈر لیتا ہے، وہ اس کو دیتا ہے، یہ آگے لوگوں کو اپنا کمیشن رکھ کے ڈیلیور کراتا ہے. اور کام وہی ہے کہ رائڈر کے ذریعے مختلف جو اپلیکیشنز بنی ہوئی ہیں ان کے رائڈر کے ذریعے وہ ڈیلیوری کرا دیتے ہیں. اچھا یہ رائڈر کو نہیں پتا ہوتا وہ کیا لے کے جا رہا ہے، اس کو لوگ صرف ایک پارسل دیتے ہیں کہ یہ فلاں جگہ بندے کو ڈیلیور کر دینا. اچھا پولیس والوں نے اس سے انویسٹیگیشن شروع کی تو پتہ چلا کہ ان کے زیادہ تر کسٹمرز جو ہیں کراچی کے پوش علاقوں میں ہیں، اور خاص طور کے اوپر اسٹوڈنٹس ہیں، لڑکیاں ہیں، بچے ہیں، میٹرک کے اسٹوڈنٹس ہیں، فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کے اسٹوڈنٹس ہیں، اور یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹس ہیں. اور کراچی کے کوئی ایسی بڑی یونیورسٹی نہیں ہے جس کے اسٹوڈنٹس اس سے متاثر نہ ہو. وہ ان سے کوئی آئس لے رہا ہے، کوئی ویٹ لے رہا ہے، کوئی ایکسٹیسی ٹیبلٹ لے رہا ہے، کوئی ڈانسنگ پلس لے رہا ہے، کوئی پارٹیز کرنے کے لیے پلس لے رہا ہے، اور ہائی ڈوزز پلس لی جا رہی ہیں، اور روزانہ کی بنیاد کے اوپر یہ کروڑوں روپے کا بزنس ہو رہا ہے. تھینک یو ویری مچ کامل عارف، آپ نے بڑے اچھے سے ساری ڈیٹیلز بتائی اینڈ ویری سیڈ اینڈ ویری انفارچونیٹ. یہاں میں کیا ہی کہہ سکوں، میرے پاس الفاظ ہی ختم ہو گئے ہیں. لیکن بات پھر وہ یہ ہے کہ اگر معاشرے سے منشیات کی لعنت کو ختم کرنا ہے، اس مینس کو ختم کرنا ہے، تو آئی تھنک وی شوڈ اسٹارٹ ڈوئنگ اٹ فرام دا ٹاپ. لکر شاپ سے اسٹارٹ کریں جو کراچی میں کھلے عام لکر مل رہی ہے ہر جگہ پر، اور اپنے گھر سے اسٹارٹ کریں. بچوں پہ نظر رکھیں، اسکول والے جو ہیں اور اسٹرکٹ اس بارے میں ہو جائیں تو بہت کچھ ہو سکتا ہے. اسکول کالجز میں تو کافی زیادہ ڈسپلن کیا جا سکتا ہے، لیکن بہت کہتے ہیں نا نئے نئے طریقے آ رہے ہیں تو آپ لوگوں نے ان سے بچنا ضرور ہے.